اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد توضیح المسائل اور فتاوی کی اصطلاحات کے متعلق ہماری آج 8ویں جو ہے نشست ہے، جو کہ مختلف ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو کے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور انشاءاللہ بس یہ سخت پیریڈ آپ پہ کوشش کریں گے کہ یہ مکمل آج ہی ہو جائے، اور تاکہ اگلی دفعہ سے کچھ نئے موضوعات پر گفتگو شروع کی جا سکے. اصطلاحات توضیح المسائل میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قول مشہور. قول مشہور یعنی جس کو کہتے ہیں فیمس سیئنگ، یعنی مختلف اقوال ہوتے ہیں علماء کے، مختلف آراء ہیں، ان کے مختلف فتاوے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ مشہور کوئی قول ہوتا ہے اس کو قول مشہور کہتے ہیں. یعنی وہ قول جو سب سے زیادہ علماء میں مشہور ہو. مثلا 90% علماء ایک بات کہتے آ رہے ہوں، 80% علماء ایک بات کہتے آ رہے ہوں، تو اسے قول مشہور کہا جاتا ہے. اچھا، یہ اصطلاح جو ہے بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ واجب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، مستحب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. مثلا فقیہ کا بھی استعمال کرتا ہے ذهب المشہور الی الاستحباب، یعنی مستحب کے طور پر یہ چیز مشہور ہے. اس طرح اور چیزوں میں بھی. اور یہ جو اصطلاح ہے یہ عقائد میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ قول مشہور یہ ہے، تاریخ میں بھی استعمال ہوتی ہے، فقہ میں بھی استعمال ہوتی ہے، اصول فقہ میں، تفسیر میں، سب میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے مستقل. تو آپ کبھی بھی یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا، فقہ سے ہٹ کر مثلا تاریخ کی بہت سی باتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں معصوم کی جو ہے وہ تاریخ ولادت کیا ہے، پتہ چلا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتے ہیں فلاں، بہت ساری اب میں مثالیں دینے جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی. فلاں کی تاریخ شہادت ہے، آپ کو پتہ ہے ایران والے بعض اوقات الگ تاریخ پہ شہادت منا رہے ہوتے ہیں، انڈو پاکستان والے الگ منا رہے ہوتے ہیں، عراقی الگ منا رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ مختلف اقوال ہوتے ہیں، تو اس میں دیکھا جاتا ہے قول مشہور کیا ہے. زیادہ تر علماء کے اتفاق کس بات پر ہے. تو تاریخی امور میں بھی قول مشہور ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ اب جب محرم آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے غیر شیعہ افراد کی طرف سے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ خلیفہ ثانی کے قتل والے دن کو پہلی محرم کو منایا کرتے تھے. خیر اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ 26 ذی الحج ہے، جبکہ شیعوں میں جو قول مشہور ہے وہ وہی 9 ربیع الاول ہے. اکثر علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ شیعوں کا قول مشہور یہ ہے کہ ان کو مثلا 9 ربیع الاول کے دن قتل کیا گیا تھا. تو اچھا، اسی طرح سے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کیا طبعی ہوئی تھی یا یہ کہ ان کو شہید کیا گیا تھا. تو شیعوں کا قول مشہور یہ ہے کہ پیغمبر کے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ بہرحال زہر خورانی کے نتیجے میں پیغمبر کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. اور اب یہ اس کی تفاصیل الگ ہیں کہ مثلا پیغمبر کو کب زہر دیا گیا تھا، کس موقع پر دیا گیا تھا، کس نے دیا تھا، کیا حالات اور کیا واقعات تھی، یہ الگ بحث ہے. لیکن بہرحال یہ کہ شیعوں کا قول مشہور یہی ہے، یعنی 95-99% علماء اس بات کے قائل ہیں کہ پیغمبر کو شہید کیا گیا تھا. یعنی تاریخی امور میں بھی قول مشہور ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اس میں ایک بات اور دماغ میں رہے کہ فقہ میں جو قول مشہور ہوتا ہے، مثلا مجتہد کبھی ابھی میں اس کی مثالیں بیان کرتا ہوں. مجتہد کبھی کہتا ہے کہ قول مشہور یہ ہے، تو یہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ فتویٰ ہے یا نہیں ہے اس اصطلاح کے ساتھ. یعنی اگر مجتہد نے فتویٰ بیان کر دیا ہے پھر قول مشہور لگایا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ کام احتیاط مستحب ہے. اور اگر فتویٰ نہیں لکھا، صرف قول مشہور لکھا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مجتہد احتیاط واجب لگا رہا ہے. یعنی اچھا، اب میں اس کی چند ایک مثالیں بھی دے دیتا ہوں. مثلا بغیر وضو مستحب طواف کرنے کا کیا حکم ہے؟
یعنی آپ کو پتا ہے کہ طواف 7 چکروں کا نام ہے، اور انسان اگر بہت سے لوگ ہیں طواف واجب کے اندر تو بڑی سخت شرط ہے کہ باوضو ہونا چاہیے اور وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس کی بہت سی تفصیل ہے کہ کب 3 ساڑھے 3 چکروں کا ایک اختلاف آتا ہے کہ اس سے پہلے اس سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو آپ کو نئے سرے سے طواف کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر ٹوٹا ہے تو پھر آپ کو طواف کی جگہ کو مارک کرنا ہے، جلد سے جلد وضو کر کے آئیے اور پھر اس کے بعد وہیں سے طواف کنٹینیو کر لیں. اس کی بھی ایک سہولت ملتی ہے. لیکن مستحب طواف کے لیے کیا وضو اتنا ہی ضروری ہے؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ مستحب طواف کے لیے حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قول مشہور کی بنا پر حدث اکبر سے پاک ہونا بھی معتبر نہیں. یعنی عورت استحاضے کی حالت میں بھی جو ہے وہ طواف کر سکتی. ہاں البتہ نماز طواف جو کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، یہ بغیر وضو کے ممکن نہیں. یعنی مستحب طواف تو بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، لیکن نماز طواف بغیر وضو کے نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن خود مستحب طواف کی نماز طواف پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی پڑھنا ہی چاہے تو بہرحال وضو کر کے آنا پڑے گا. تو علماء کیا فرماتے ہیں؟ قول مشہور کی بنا پر حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے مستحب طواف کے لیے. یعنی اگر کوئی بغیر وضو کے بھی، قول مشہور یہی ہے کہ کوئی بغیر وضو کے بھی اگر طواف کرنا چاہے تو وہ طواف کر سکتا ہے، لیکن مستحب طواف کی نماز جو ہے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا. یا مثلا ایک علماء ایک اور چیز بھی بیان کرتے ہیں، جیسے کہ نافلہ شب کا جو وقت ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ قول مشہور یہ ہے کہ نماز شب کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے. قول مشہور یہ ہے. قول مشہور کے معنی یہ ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ یعنی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قول مشہور یہ ہے کہ نماز شب کا جو اول وقت ہے یہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہی احوط اور بہتر بھی. بہتر یہی کہ آدھی رات کے بعد پڑھیں. لیکن آگے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ اول شب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جائے. یعنی ابھی نماز مغرب جو ہے کا وقت شروع ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مغرب اور عشاء کے بعد یہ والی جو ہے وہ جتنے دیر گزرتی ہے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے میں، اتنا ٹائم گزر جائے، اس کے بعد اول شب میں ہی آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں. یعنی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگرچہ قول مشہور یہ ہے، یعنی زیادہ تر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے، کہ یہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ نہیں، اول شب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر قول مشہور فتوے کے ساتھ ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہوں گے کہ آدھی رات کے بعد اس کو پڑھنا احتیاط مستحب ہے. بہتر یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد پڑھیں، لیکن آپ چاہیں تو فوراً نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کے فوراً بعد ہی آیت اللہ سیستانی کی جو تقلید میں افراد ہیں وہ نماز شب کو فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ قول مشہور فتوے کے ساتھ جب ذکر ہوا تو یہ احتیاط مستحب بن گیا. آدھی رات کے بعد پڑھنا ضروری نہیں رہے گا پھر، یعنی فتویٰ یہ ہو جائے گا کہ پھر اس کو اول شب میں بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ بہتر البتہ آدھی رات کے بعد ہے. اچھا، پھر اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ذرا سمجھ لیں، یہ تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی گناہ آپ کے سامنے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کو گناہ سے روکنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ میرا امر بالمعروف اثر نہیں کرے گا، یعنی میں نے اگر اس وقت کہا بھی، آپ جیسے کہ اکثر شادی بیاہ کی تقاریب میں جاتی ہیں اور وہاں پر مثلا مکس گیدرنگ ہو رہی ہے اور میوزک چل رہا ہے، تو آپ دیکھتی ہیں کہ اگر آپ کچھ کہیں گے بھی تو کوئی آپ کی بات سنے گا نہیں، یعنی آپ کو یقین ہے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں قول مشہور یہ ہے کہ اس موقع پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو یقین ہو کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، میں گناہ کو رکوا نہیں سکتی، تو آپ پر امر بالمعروف ساقط ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس موقع پر اگرچہ امر بالمعروف تو نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے کسی عمل سے جو گناہ وہاں پر ہو رہا ہے اس سلسلے میں کراہیت کا اظہار کرنا ہے.
اپنے ایکشن سے آپ ایسا شو کریں، فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کام آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے. منہ سے کچھ بولنا ضروری نہیں ہے. اب وہ ایکشن کا اظہار آپ خود سوچیے کیا کر سکتی ہیں. آپ پیٹ موڑ کر کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائیں، ناراضگی کا اظہار کریں، تیوریوں پہ بل چڑھائیں، کچھ بھی کریں. وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر. اگرچہ فرماتے ہیں کیا ہے، قول مشہور تو یہ کہ امر بالمعروف واجب نہیں، لیکن احتیاط واجب ہے کہ ایسے ایکشن ضرور کریں جس سے پتہ چل جائے کہ آپ اس عمل کے خلاف ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ قول مشہور کا لفظ آیا. اچھا، بہت سارے تاریخی واقعات میں بھی ہوتا ہے اور کچھ اور اس طرح کی باتوں میں بھی ہوتا ہے. مثلا قرآن کی آیات کی تعداد کتنی. اب آپ حیران ہوں گی کہ عام طور پر جو مشہور ہیں کہ قرآن کی آیات کی تعداد کتنی ہے. سو لوگ کہتے ہیں 6666. یہ اب اتنا اختلاف ہے. 6348 بھی ہے، 6236 بھی ہے، 6225 بھی ہے، 6219 بھی ہے، 6216 بھی ہے، 6214 کا لفظ بھی آتا ہے ہر یعنی عدد، اور 6204 بھی ہے. اتنا اختلاف ہے کہ قرآن کی آیات کی تعداد کتنی ہے. لوگ حیران ہوں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، قرآن کی آیات کی جو تعداد ہے وہ اس میں بھی اتنی زیادہ پرابلم ہے. گن لیں فوراً پتہ چل جائے گا کتنی تعداد ہے. اچھا، یہ جو جتنی تعداد یہ آپ کو نظر آ رہی کیونکہ اختلاف ہے، اس کے اندر جو قول مشہور یہ ہے، جو زیادہ تر علماء کا نظریہ یہ ہے، وہ ہے 6236. جو 6666 آپ نے سنا ہوا اس کے برخلاف 6236 جو ہے یہ قول مشہور ہے. اچھا، یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیے، بعض علماء بسم اللہ کو سورے کا جز نہیں سمجھتے. تو اگر آپ ہر سورے میں سے ایک ایک بسم اللہ کو مائنس کر دیں گے تو 114 بسم اللہ تو یہی مائنس ہو جائیں گی. پھر وہ ایک میں سورہ برات میں مثلا نہیں ہے بسم اللہ، اور پھر سورہ نمل میں 2 دفعہ آ گئی ہے حضرت سلیمان کا جو خط تھا اس کے حوالے سے. تو بہرحال 114 کا عدد اس لحاظ سے جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو وہ اگر مائنس کریں گے تو کچھ اور تعداد ہو جائے گی، وہ پلس کریں گے تو تعداد کچھ اور ہو جائے گی. اچھا، بہت سے علماء ہیں جو حروف مقطعات کو الگ سے ایک آیت شمار نہیں کرتے بلکہ اسی آیت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی فرق ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے فرق اس طرح سے ہیں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے علمی اختلافات ہوتے ہیں. قرآن کی آیات کی تعداد میں جو قول مشہور ہے وہ 6236 سے زیادہ تر علماء اس کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں، اور کچھ علماء جیسے جس میں آیت اللہ سیستانی بھی شامل ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو سورہ الحمد کے علاوہ سورہ الحمد کی جو بسم اللہ ہے وہ تو سورہ الحمد کا جز ہے، لیکن جو دیگر سورے ہیں اس کے اندر بسم اللہ جو ہے اس سورے کا جز نہیں ہے. لیکن وہ اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو جز سمجھا جائے گا. یعنی بہت سے اس میں اختلافات ہیں. تو اس طرح سے قول مشہور، بس اس میں فقہی اعتبار سے جو قول مشہور ہے اس کا آپ دماغ میں رکھیں گے. اگر اس کے اندر فتویٰ موجود ہے اور پھر قول مشہور آ رہا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں احتیاط مستحب. اور صرف ایک مسئلہ لکھا ہوا اور اس کے ساتھ قول مشہور لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں احتیاط واجب. اچھا، پھر ایک اور اصطلاح آتی ہے توضیح المسائل کے اندر کہ احتیاط ترک نہ کی جائے. اس کا بھی وہی اصول ہے. یعنی اگر یہ فتوے کے بغیر ہو تو اس کے معنی ہیں احتیاط واجب، اور فتوے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی ہیں احتیاط مستحب. یہ والا ایک اصول یاد رکھیں. فتوے کے ساتھ ہو تو احتیاط مستحب، بغیر فتوے کے ہو تو احتیاط واجب. احتیاط ترک نہ کی جائے اگر لفظ آ جائے. اچھا، احتیاط ترک نہ کی جائے جب اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو کیا یہاں رجوع ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر فتوے کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں پر رجوع ہو سکتا ہے. یعنی احتیاط واجب بھی اس طرح سے رجوع ہوتا ہے. فتوے کے ساتھ ہو تو پھر رجوع کا موقع نہیں ہوتا. اچھا، اسی طرح سے اب تیزی سے ہم آگے چلیں گے. احوت یہ ہے، یہ آپ توضیح المسائل میں پڑھتی ہیں. احوت یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا لوگ احوت پڑھتے ہیں، احوت نہیں، احوت ہے. یہ بھی اگر فتوے کے ساتھ ہے تو احتیاط مستحب ہے، اور فتوے کے بغیر ہے تو احتیاط واجب ہے. تو آپ نے دیکھا احتیاط واجب اور احوت، احتیاط ترک نہ کی جائے، اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں سب کا اصول تقریباً ایک جیسا ہی. پھر ایک آتا ہے جائز نہیں ہے. اچھا، یہ کبھی استعمال ہوتا ہے حرام کے لیے. جب یہ آ جائے کام جائز نہیں
تو کبھی یہ آتا ہے حرام کے لیے اور کبھی آتا ہے عمل کے صحیح نہ ہونے کے لیے. دونوں طرح سے بہرحال وہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے کہ معنی کبھی مجتہد یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے اور کبھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے. مثلا بہت سے مستحبات کے اندر بھی آ جاتا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے. مثلا بغیر وضو کے مستحب نماز جائز نہیں ہے وہ کہہ دے, تو جائز نہیں کہ معنی یہ نہیں کہ حرام ہے, بس زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا کہ مستحب نماز باطل ہو جائے گی, لیکن حرام تو نہیں ہے. تو یہاں پر جائز نہ ہونے کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ عمل صحیح نہیں. پھر ایک اور اصطلاح آتی ہے, یہ توضیح المسائل میں بہت استعمال ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں بعید ہے. بعید ہے, بعید ہے کہ معنی, اچھا دو اصطلاحات ہیں, ایک ہے بعید ہے اور ایک ہے بعید نہیں ہے. بعید ہے کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ فتویٰ خلاف ہے, فتویٰ اس بات کے خلاف ہے, اور بعید نہیں ہے کہ معنی ہوتے ہیں فتویٰ اس بات کے فیور میں ہے. آپ کہیں بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے بعید ہے کہ معنی ہوتے ہیں فتویٰ فیور میں ہونا چاہیے, نہیں, بعید ہے کہ معنی فتویٰ اس بات کے خلاف ہے. مثلا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, کچھ علماء نے اپنے اس میں لکھی ہے مسائل میں, کہ بیوی اگر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھائے اور اولاد اپنی والدین کی اجازت کے بغیر قسم کھائیں تو بعید ہے کہ ان کی قسم صحیح نہ ہو. یعنی بعید ہے یعنی ان کی قسم صحیح نہیں. بعید ہے کہ معنی فتویٰ اس بات کے خلاف ہے, یعنی بعید ہے جب بھی کبھی آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوں گے کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر قسم کھائے اور اولاد اپنی والدین کی اجازت کے بغیر قسم کھائیں تو بعید ہے کہ ان کی قسم صحیح ہو. بعید ہے کہ ان کی قسم صحیح ہو, اس کا معنی کہ ان کی قسم صحیح نہیں ہے. یعنی میں اس کی تفصیلات کے اندر نہیں جا رہا, صرف اس طرح کو سمجھانے کے لحاظ سے. اچھا, اس کے مقابلے میں دوسری جو اصطلاح ہے وہ ہے بعید نہیں ہے. دیکھیے تھوڑی سی آپ کو بس یہ آج آخری انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی, اس کے بعد آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ تھوڑی سی اس کی توضیح مسائل کھول کے ورق گردانی کریں اور اصطلاحات جہاں جہاں آ رہی ہیں پھر اس میں آپ چیک کریں کہ آپ نے کتنا سمجھا ان مسئلوں کو. ایک لحاظ سے ہوم ورک کے طور پر اس کو آپ لیجئے گا. بعید نہیں ہے, بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ یہ ہے, یعنی بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ اس بات کے حمایت میں ہے. مثلا یہ جو ابھی بات ہوئی تھی نماز شب کا جو اول وقت ہے, اس میں آیت اللہ سیستانی کیا فرما رہے تھے, قول مشہور یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے, لیکن بعید نہیں ہے کہ نماز شب کا وقت اول شب سے ہی شروع ہو جائے. یعنی فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ, بعید نہیں ہے کہ معنی یہ ہوئے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اول شب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو بعید نہیں ہے کہ معنی ہوتا ہے فتویٰ. اسی طرح سے مثلا اہل کتاب کی طہارت کا مسئلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی تو خیر یہودی عیسائی اور پارسی وغیرہ سب کو نجس سمجھتے تھے فتوے کی بنا پر. آیت اللہ خوئی مرحوم جو تھے وہ احتیاط واجب کی بنا پر یہودی عیسائی اور پارسیوں کو نجس سمجھتے تھے. لیکن اس وقت جتنے بھی موجودہ مراجع, چاہے رہبر معظم ہوں, آیت اللہ سیستانی ہوں, ناصر مکارم شیرازی ہوں, یا اور جتنے بھی اس وقت مراجع ہیں, ان کی اکثریت اس بات کو کہتی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی یہ پاک ہے, اور پارسی بھی آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں پاک ہے, پارسی. اچھا, فرماتے کیا ہے کہ اہل کتاب کی مشہور, اچھا دیکھیے جملے کیا ہیں اب, قول مشہور یہ ہے کہ اہل کتاب نجس ہیں, یعنی زیادہ تر علماء کا تو نظریہ یہ ہے, لیکن اہل کتاب کی طہارت کا حکم بعید نہیں ہے. یہ جملے استعمال کیے ہیں, یعنی اہل کتاب کی طہارت کا حکم فتویٰ یہ ہے کہ پاک ہے, یعنی ان کو پاک قرار دیا ہے. حتیٰ کہ جو پارسی ہیں, اب اس کی ایک الگ بحث ہے کہ پارسیوں کی اس بنا پہ ان کو بھی اہل کتاب شمار کیا ہے. تو اللہ سیستانی نے ان کے اوپر کتاب بھی آئی تھی اور علماء میں ایک وہ ہے, ایک تفصیل ہے اس کی. تو آپ نے دیکھا کہ بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ, بعید نہیں ہے کہ وہ پاک ہوں, اس کے معنی کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ پاک ہے. اچھا, اسی طرح سے مثلا
آپ کو پتا ہے کہ جس وقت جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جاتا ہے. اچھا بسم اللہ کے بجائے صرف اللہ کہہ دیا جائے اگر, تو اس پہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ذبح کے لیے اگر کوئی فقط اللہ بھی کہہ دے تو بعید نہیں ہے کہ یہ کافی ہو. بعید نہیں ہے کہ معنی کیا ہے, میرا فتویٰ یہ کہ کافی, یعنی اگر کوئی صرف اللہ بھی کہہ کے ذبح کر دے تو جانور حلال ہو جائے گا. اچھا اسی طرح سے مثلا لڑکوں کی بلوغت کا ایک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ ہونٹوں کے اوپر جو سخت بال ہیں, تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر ان کے سخت بال ہونٹوں کے اوپر نکل آتے ہیں لڑکوں کے تو بعید نہیں ہے کہ ان کو بالغ سمجھ لیا جائے, یعنی فتویٰ ہے کہ وہ بالغ ہیں. ایک تو ہلکا رواں ایسا ایک نکلتا ہے اور ایک سخت بالوں کا نکلنا, تو وہ فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ ان کو بالغ سمجھ لیا جائے, یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بالغ ہو جائیں گے. تو اب یہ دیکھ لیجئے اسی طریقے سے مثلا یہ بھی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ عورت کے روزے کی صحت کا انحصار غسل استحاضہ پر نہ ہو, یعنی استحاضے کی کوئی سی بھی قسم ہو, قلیلہ ہو متوسطہ ہو, کسی قلیلہ میں تو خیر غسل ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن بہت سے علماء کے نزدیک جو ہے استحاضہ متوسطہ کا بھی غسل ہوتا ہے, اور استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے نماز عشاء کے بعد غسل کرنے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگلے دن تاکہ وہ روزہ رکھ سکے. تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک یہ والا مسئلہ نہیں, وہ کہتے ہیں غسل استحاضہ جو ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا استحاضہ ہو, کسی بھی قسم کا, وہ کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کا انحصار روزے کی صحت پر نہیں, بعید نہیں, یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ غسل استحاضہ کوئی اثر جو ہے وہ روزے کی صحت پر نہیں پڑتا, یعنی روزہ صحیح رہتا ہے چاہے غسل استحاضہ کرے یا نہ کرے. تو یہ بھی دیکھیے یہاں پہ بھی بعید نہیں. اب جب توضیح مسائل پڑھیں گے آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں بعید نہیں ہے کہ یہ کیا معنی ہے. اس کا بعید نہیں ہے کہ جگہ پہ آپ کاٹ کے لکھ دیں فتویٰ, بس یہ سمپل سا ہے. یعنی بعید نہیں ہے کہ غسل استحاضہ کا انحصار روزے کی صحت پر پڑتا ہو, یعنی ان کا یعنی فتویٰ یہ ہوا کہ روزے کی صحت پر اس کا کوئی انحصار نہیں ہے, روزہ صحیح سمجھا جائے گا. اچھا اسی طرح سے ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے, وہ ہے ممیز بچے کے لیے مستحب حج کے لیے ولی کی اجازت کا مسئلہ. ظاہر ممیز بچہ ہے, ابھی بالغ نہیں ہوا ہے, حج واجب تو نہیں ہوا, لیکن ممیز بچے کے لیے مستحب ہے کہ وہ حج کرے. ممیز بچہ اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ حج کرے, لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے حج کی صحت کا انحصار, یعنی اس کا حج اس وقت صحیح ہوگا, اس کے مستحب حج کی صحت کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا بعید نہیں ہے. یعنی اس کے معنی وہ ان کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے لیے ولی کی اجازت ہونی چاہیے, یعنی اگر ولی کی اجازت کے بغیر یہ چھوٹا بچہ جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے لیکن سمجھدار ہو گیا ہے, یہ اگر اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ حج پر جائے, یعنی مستحب حج کے لیے, واجب تو نہیں ہوا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے لیے ولی کی اجازت کا ہونا بعید نہیں ہے. یعنی فتویٰ یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے, اس کے بغیر اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی بعید نہیں ہے, معنی فتویٰ ہو گیا. اسی طرح سے مثلا ہوتا ہے کہ اب رمضان جب شروع ہونے والے ہوتے ہیں اور مثلا یہ ہوتا ہے کہ آج آخری شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی نیت سے تو اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا, رمضان کی نیت سے. اب کوئی شخص یہ نیت کرے کہ آج اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آج پہلی رمضان ہے یا 30 شعبان, تو اگر وہ نیت یہ کرے کہ اگر آج رمضان کا روزہ ہے تو میرا رمضان شمار ہو جائے, اور رمضان نہ ہو تو اگر ہم مجھ پر کوئی قضا روزہ ہے تو میرا قضا روزہ شمار ہو جائے. تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہو, یعنی فتویٰ یہ ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے. یعنی اگر آج رمضان شروع ہو گیا, مجھے اطلاع صحیح نہیں مل پا رہی ہے, اور رمضان واقعی شروع ہو گیا تو میرا رمضان کا روزہ شمار ہو جائے, اور رمضان شروع نہیں ہوا تو میں نے اپنے میرا قضا روزہ شمار ہو جائے. تو فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہو, یعنی اس کا روزہ صحیح ہے, بعد میں پتہ بھی چلا تو اس کا خود بخود رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا. بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ پھر اگر اس کا کوئی قضا روزہ ہے تو وہ قضا روزے ہی کی نیت کر لے. یعنی یہ والی نیت سے زیادہ بہتر نیت یہ ہے, یعنی کون سی والی نیت,
کہ میں آج اگر رمضان کا ہے تو رمضان کا ہو جائے گا اور قضا ہے تو قضا ہو جائے گا. کہتے ہیں اس سے بھی بہتر نیت یہ ہے کہ اس دن اپنے اگر قضا موجود ہے تو قضا روزے کی نیت کر لے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں رمضان کا تھا تو خود بخود رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا. بلکہ فرماتے ہیں بعید نہیں ہے، یعنی فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی بھی نیت سے، یعنی اگر قصد قربت کی نیت سے بھی مطلقاً روزہ رکھ لے، بس روزہ رکھ رہا ہوں میں قربتاً اللہ، تب بھی اگر بعد میں پتہ چلا کہ رمضان شروع ہو گیا تھا تب بھی اس کا روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا. یعنی بس یہ جتنی مثالیں آئیں آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بعید نہیں ہے کہ معنی یہ ہوتے ہیں کہ فتویٰ اس کے مطابق ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز، مسائل کیونکہ بیچ میں آ رہے ہیں. طواف واجب جو ہے صحن کعبہ میں کہاں تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے فقہا کے اندر مشہور یہ ہے کہ طواف کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ اور یہ جو مقام ابراہیم جو شوکیس کے اندر ایک رکھا ہوا ہے سامنے گولڈن کلر کا ایک شوکیس ہے، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف ہونا چاہیے. یہ فقہا کا قول مشہور ہے، اور یہ تقریباً خانہ کعبہ سے 26.5 ہاتھ کا فاصلہ ہے اس کا. یعنی ایک ہاتھ کلائی انگلیوں کے جو سرے ہیں یہاں سے لے کر اور کوہنی کا جو جوڑ ہے وہاں تک ایک ہاتھ ہوتا ہے، یعنی 26.5 ہاتھ تک کا فاصلہ ہے جہاں پہ مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے، یعنی تقریباً 12 میٹر کے قریب ہے. اچھا، اور اس میں ہجر اسماعیل بھی شامل ہے، یعنی خانہ کعبہ سے جب آپ فاصلہ گنیں گے تو خانہ کعبہ کے طواف میں ہجر اسماعیل کو بھی شامل کریں گے. ہجر اسماعیل کے اندر نہیں گھسیں گے، جو گول سی دیوار سامنے سفید رنگ کی بنی ہوئی ہے اس کے نیچے ہی کسی جگہ پہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی بیٹیوں کی قبریں بھی ہیں، اور حضرت ہاجرہ کی قبر بھی اس کے نیچے ہے. اچھا، اب کہتے ہیں کہ طواف میں اس کو بھی شامل کریں. اب جب طواف میں اس کو شامل کریں گے تو صرف 6.5 ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا، 6.5 ہاتھ کا، یعنی 3 میٹر کا فاصلہ صرف. امام خمینی کے جو مقلدین ہیں ان کے لیے تو تھوڑی سی ذرا نسبتاً اس کے اندر ایک وہ ہے بات ذرا مشکل. وہ کہتے ہیں کہ یعنی ان کا فتویٰ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف بس اسی 26.5 ہاتھ کے اندر ہونا چاہیے. ہاں بہت زیادہ اگر رش ہے، بہت زیادہ رش، تو کہتے ہیں پھر یہ والی فاصلے کی شرط ختم ہو جاتی، یعنی اس سے بھی باہر نکل کے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں. اچھا، آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کوشش کریں کہ انہی 26.5 ہاتھ کے اندر ہی ہو، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان سے. البتہ بعید نہیں ہے کہ اس سے باہر بھی طواف جائز ہو، یعنی فتویٰ یہ ہے میرا کہ اس کے باہر بھی طواف جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہوگا، احتیاط کرنی چاہیے تاکہ زیادہ ثواب اس کے اندر ملے. تو یہ آیت اللہ سیستانی کا اس لحاظ سے یعنی قول مشہور بھی ذکر کر دیا کہ زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے طواف کریں، لیکن باہر سے بھی کر سکتے ہیں. میرا فتویٰ یہ کہ باہر سے بھی کر سکتے ہیں، البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ اسی فاصلے کے اندر ہی طواف کیا جائے. اور امام خمینی فرماتے ہیں زیادہ رش کا موقع اگر ہو جائے تو پھر طواف باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتنا قریب رہ کر سکیں اتنا کریں. تو یہاں اب آپ کو معلوم چل گیا ہوگا مختلف مثالوں سے کہ بعید نہیں ہے کہ معنی فتویٰ ہوتے ہیں، چاہے اس سے پہلے قول مشہور وغیرہ ہی کیوں نہ آ چکا ہو. یعنی اس کے معنی آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں بعید نہیں ہے اس کے معنی مجتہد نے فتویٰ دے دیا ہے، اور پھر آپ کو قول مشہور اور احتیاط واجب نہیں دیکھنا ہے. اگلی اصطلاح ہے وجہ سے خالی نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا ہے وجہ سے خالی نہیں؟ مثلا امام خمینی کا ایک نظریہ آپ کو بتا دوں، وہ فرماتے ہیں جو شب مہتابی ہوتی، یعنی جو چاندنی راتیں ہیں کہتے ہیں 13، 14 اور 15 ہیں. اور یہ فقط امام خمینی کا ایک مخصوص نظریہ ہے، صرف ان کا ہے، باقی کسی اور مرجع کا فی الحال جو آج کل جتنے مراجع ہیں ان میں سے کسی کا یہ نہیں. شب مہتابی وہ فرماتے ہیں کہ نماز فجر ان یہ جو 13، 14 اور 15 تاریخیں اس میں احتیاط لازم کی بنا پر نماز فجر کا ایک تو وہ ٹائم ہوتا ہے، دیکھیے جو اپنے کیلنڈر وغیرہ کے اندر ہوتا ہے لکھا ہوا، وہ بالکل اول وقت ہے.
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اگر اطمینان ہے اس کے اوپر، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں ان کا فتویٰ، اگر آپ کو اطمینان ہے تو آپ کیلنڈر کا جیسی ٹائم ہو اور آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ ٹائم ہو گیا اور آپ اس میں نماز فجر پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن امام خمینی کی اگر مقلدہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 13، 14 اور 15 تاریخ ہے چاند کی، اس کی نماز فجر آپ پڑھ رہی، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ 5 یا 6 منٹ تاخیر کریں، یہ ضروری ہے 5 یا 6 منٹ کی تاخیر، کہ جب جو سفیدہ صبح جو افق کے اوپر نمودار ہو رہا ہے وہ، یعنی جو سحر کا وقت جو ہوتا ہے وہ جس وقت نمودار ہوتا ہے سفیدی، اس کی روشنی اتنی بڑھ جائے کہ وہ چاند کی روشنی کے اوپر غالب آ جائے، چاند کی روشنی کے اوپر اس کی روشنی غالب آ جائے۔ وہ ظاہر ہے کہ یہاں کراچی اور یا جو شہر ہیں ان کے اندر مصنوعی روشنیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ آسمان کی روشنیاں وغیرہ نظر نہیں آتی ہیں۔ تو آیت اللہ امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ اتنی دیر انتظار کریں، وہ جو کہ تقریباً 5 سے 6 منٹ کا ٹائم بنتا ہے، کہ سفیدہ صبح جو نمودار ہو رہا ہے افق پر، اس کی روشنی چاند کی روشنی پر غالب آ جانی چاہیے، اور وہ فرماتے ہیں چاند کی روشنی پر وہ غلبہ حاصل کر لے، اتنی دیر انتظار کریں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ چیز وجہ سے خالی نہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ وجہ سے خالی نہیں ہے، یعنی اب اس کے معنی وہ ہے کہ وہ شروع میں تو امام خمینی نے یہ فرمایا کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ شب مہتابی میں صبر کرے کہ اتنی دیر گزر جائے، شروع میں لگا رہے ہیں احتیاط لازم، پھر فرماتے ہیں کہ اس احتیاط لازم کا یہ حکم جو اتنی دیر انتظار کرے یہ وجہ سے خالی نہیں۔ اس کے معنی کہ اب یہ فتویٰ انہوں نے قرار دے دیا، یعنی امام خمینی کے جو مقلدین ہیں اس میں رجوع وغیرہ نہیں کر سکتے، اور ان جو یہ 3 شب مہتابی والی جو نماز فجر پڑھیں گے، اس کے گزرنے کے بعد جو فجر آتی ہے 13، 14 اور 15، اس میں 5-6 منٹ کی تاخیر کرنا ضروری ہے ان کے فتوے میں۔ اچھا، یہ کب زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے؟ یہ رمضان میں مسئلہ بہت پیش آتا ہے۔ رمضان میں مساجد کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں وہاں تو عام طور پر جس وقت وہ ہوتی ہے اذان، اس کے تو اتنی دیر بعد ہی جماعت شروع ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو لوگ فرادہ پڑھتے ہیں اور فوراً ان کو آفیسز وغیرہ جانا ہوتا ہے، وہ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جیسے ہی اول وقت تو فوراً نماز پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، کیونکہ اس کے بعد انہیں آفیسز یا یونیورسٹیز کالجز وغیرہ جانا ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کی وہ 3 دن کی نماز باطل ہو سکتی اگر انہوں نے اول وقت میں نماز پڑھ لی، امام خمینی کے مقلدین کے لیے۔ تو اگرچہ شروع میں احتیاط لازم لگائے، لیکن بعد میں فرما رہے ہیں کہ حکم وجہ سے خالی نہیں، یعنی اس کے بعد پھر انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا ایک لحاظ سے، اور آگے فرما رہے ہیں فتویٰ یہ ہے کہ ان کو انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ اب تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے اتنی زیادہ، لیکن یہ بھی توضیح المسائل کی جب ساری اصطلاحات بیان ہو رہی ہے تو یہ والی بھی ہے کہ وجہ سے خالی نہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور اصطلاح آتی ہے جسے کہتے ہیں قوت سے خالی نہیں، تو اس کے معنی بھی ہوتے ہیں فتویٰ۔ قوت سے خالی، یہ حکم قوت سے خالی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ مجتہد کہہ رہا ہے میرا فتویٰ یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے، بس یہ آپ دیکھ لیں جہاں قوت سے خالی نہیں لکھا ہوا ہے، اس کے معنی بھی ہیں کہ مجتہد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح آتی ہے، اسے کہتے ہیں اقوا۔ اقوا، اقوا کے معنی بھی فتویٰ ہوتے ہیں، اقوا کے معنی فتویٰ ہیں۔ مثلا مثال، کسی کی موت پر انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے اور بدن کو زخمی کرے یا اپنے بالوں کو نوچے۔ کسی شخص کی موت پر، اچھا یہاں پر استثناء ہے امام مظلوم کی ذات گرامی کا، یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کسی کی موت پر انسان کے لیے احتیاط کی بنا پر یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے چہرے اور بدن کو زخمی کرے یا اپنے بالوں کو نوچے، لیکن سر اور چہرے کو پیٹنا بنا بر اقوا جائز ہے۔ سر اور چہرے کو پیٹنا بنا بر اقوا جائز ہے، یعنی مجتہد یہ کہہ رہا ہے کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کی موت پہ اپنے سر کو یا اپنے چہرے کو پیٹے تو یہ کام حرام نہیں، زخمی کر لے اپنے آپ کو حرام ہے، خراشے ڈال رہا ہے
بالوں کو اپنے توڑ رہا ہے تو یا بالوں کو نوچ رہا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں. لیکن سر کو اگر سر کو پیٹے یا اپنے چہرے کو پیٹے تو یہ کام بنابر اقوا جائز ہے. یعنی میرا فتویٰ ہے کہ یہ کام جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. اسی طرح سے مثلا ایک فتویٰ ایک آتا ہے کہ اقوا یہ ہے کہ غیر غبار کثیف اگر حلق تک پہنچایا جائے, جو گاڑھا دھواں ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے گاڑھا دھواں اور ایک ہوتا ہے بالکل لطیف ہلکا سا دھواں. گاڑھا دھواں کون سا ہوتا ہے؟ مثلا جو سگریٹ کے اندر سے جو نکل رہا ہوتا ہے, یا مثلا یہ جو مختلف بسیں ہیں اور منی بسیں ہیں وہ جو چھوڑ رہی ہے رکشہ وغیرہ کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے, یہ غبار کثیف ہے. اس سے تو کچھ علماء فتوے کی بنا پر, کچھ احتیاط واجب کی بنا پر فرماتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اس کو حلق تک پہنچنے سے. اور اگر نہیں پہنچایا, وہیں کھڑے کھڑے گہرے گہرے سانس لیتے رہے اور مثلا یہ حلق سے نیچے اتر گیا تو یہ روزہ باطل کر دے گا. اسی بنا پر سگریٹ کا پینا, حتیٰ کہ ای سگریٹ جو ہوتی ہیں, الیکٹرانک سگریٹ جو کہلاتی ہیں, ان کے لیے بھی احتیاط واجب علماء نے استعمال کیا ہے اور کہا کہ نہیں, الیکٹرانک سگریٹ بھی پینے کی اجازت نہیں اور عام سگریٹ جو دھوئیں والی ہوتی ہیں ان کی بھی اجازت نہیں. تو یہ کہلاتے ہیں غبار کثیف. اس کو تو حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن غیر غبار کثیف جو ہے وہ فرماتے ہیں غیر غبار کثیف اگر حلق تک پہنچایا جائے تو اقوا یہ ہے کہ روزہ باطل نہیں ہوتا. یعنی فتویٰ ہے کہ روزہ باطل نہیں. اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ مثلا یہ جو کھانا پکانے کے دوران جو ایک اس میں سے بھاپ سی اٹھ رہی ہوتی ہے, یہ غیر غبار کثیف ہے, یہ تھک ٹائپ کا دھواں نہیں ہے. اور یہ اس میں سے جو بھاپ ہے یہ اگر آپ کی ناک کے اندر چلی بھی جائے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا کھانا پکانے کے دوران. اسی طرح سے مثلا چائے وائے بنا رہی ہیں آپ, اس میں جو بھاپ نکل رہی ہے, یا ویسے ہی آپ اسٹیم لے رہی ہیں یا فیشیل لے رہی ہیں حالت روزہ میں, اور اس میں سے جو ایک بھاپ نکل رہی ہوتی ہے, بس اتنی نہ ہو کہ وہ بھاپ باقاعدہ کنڈینس ہو کے آپ کے حلق میں قطروں کی صورت میں گرنے لگے. میرا خیال ہے شاید ایسا ہوتا بھی نہیں, لیکن میں نے ایک احتمال بہرحال نقل کر دیا یہاں پر. تو اگر اس طرح کا کوئی اسٹیم وغیرہ اگر کوئی لے رہا ہے, کسی کو نزلہ ہوا ہے, ناک بند ہے اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ اسٹیم لو, تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ یہ غبار کثیف نہیں. فرماتے ہیں غیر غبار کثیف جو ہے, غبار تو ہے نا بہرحال یہ, لیکن یہ کثیف نہیں ہے, تھک نہیں ہے, ڈینس نہیں ہے. جس طریقے سے دھواں وغیرہ سگریٹ کا ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہے, لہٰذا اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اقوا یہ ہے کہ اس سے روزہ صحیح رہتا ہے. یعنی مجتہد یہ کہہ رہا ہے میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اچھا, اس کے بعد ایک مسئلہ کا اور آتا ہے کہ غیر اسلامی ممالک سے جو درآمد ہوتی ہیں لیدر پروڈکٹس وغیرہ, وہ کیا نجیس ہیں یا پاک ہیں؟ اس میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو اس طرح کی ہوتی ہیں مثلا جیکٹس ہیں لیدر کی, اور یہ باہر کے ممالک سے آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ خود ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ یہ سنتھیٹک ہے یا مثلا اوریجنل بالکل لیدر ہے, کسی جانور ہی کا چمڑے سے ہی جو بنائی گئی, ہمیں کچھ پتہ نہیں, بس ہمارے سامنے ایک جیکٹ آئی, ہم نے اس کو پہن لیا. یہ تو سب علماء کے نزدیک کی جائز ہے جس کے متعلق پتہ نہ ہو کہ اس کا اوریجن کیا ہے, یہ کس چیز سے بنی, اوریجنل لیدر ہے یا مثلا آرٹیفیشل لیدر ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن مثلا اگر اوریجنل لیدر بھی ہے, آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتمال یہ ہے کہ کسی ایسے جانور کا ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا, یقین نہیں ہے, صرف ایک احتمال ہے, امکان ہے, یعنی 20% 30% اگر آپ کو ہے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا جانور کا چمڑا ہے, تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے, اور اقوا یہ ہے کہ اس میں نماز بھی صحیح ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے اس میں نماز بھی اگر پڑھ لے, احتمال ہونا چاہیے, لیکن اگر آپ کو کوئی احتمال ہی نہیں ہے, یا آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ کسی غیر شرعی ذبیحے کے جانور کا چمڑا ہے, لیکن یہ احتمال نہیں ہے ہمیں کہ یہ جو ہے وہاں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا اس جانور کو, تو پھر اس کو تو خیر نماز میں استعمال نہیں کر سکتے. لیکن اگر صرف احتمال بھی موجود ہے, 20-30% بھی امکان ہے کہ شاید اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, احتمال اگر کسی کی بات پہ کہنے سے آپ کو اس بات کا احتمال پیدا ہو جائے
کسی کمپنی نے اس طرح سے کوئی عبارت لکھی ہو کہ آپ کو اس کے اوپر ذرا اطمینان ہونے لگے ان کی بات پر، تو پھر اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں نماز بھی صحیح رہے گی، یعنی بنا بر اقوا اس میں نماز بھی صحیح ہے، بس یہ کہ احتمال ہونا چاہیے۔ تو اقوا کیا ہے؟ یعنی ان کا فتویٰ یہ کہ اس میں نماز پھر صحیح ہو جائے گی اگر یہ احتمال پایا جاتا ہے۔ اسی طرح